بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج ہم جنگ بدر کا پس منظر مختصر الفاظ میں جامع طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کا لفظ اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بدر میں، جب تم سامان و افراد میں کم تھے۔ تم اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 تھے اور انہیں تقوی کا حکم دیا گیا اور انہیں یہ یاد کروایا گیا کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو جن کی مدد اللہ فرمانے والا ہو وہ کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تو کامیابی ہے۔ آج بھی اگر ہم متقی پرہیزگار بن جائیں تو کامیابی ہماری ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ کے خوف کی ضرورت ہے۔ ادھر کفار شرابیں، ان کی بوتلیں، ان کے مٹکے لے کر آئے تھے، اونٹ ذبح کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، عیاشی کے لیے آئے تھے اور ساتھ ناچنے والی عورتیں لائے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا حکم دیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا حکم دیا۔ وہ شرابیں پیتے تھے، ابو جال ساری رات شرابیں پیتا رہا، ڈانس دیکھتا رہا، گانے سنتا رہا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، سجدہ کرتے رہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے۔ تو بدر میں 70 کافر چوٹی کے قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ یہ بدر کا واقعہ قیامت تک مسلمانوں کی، اہل اسلام کی، اہل ایمان کی فتح کا خیمہ بنا رہے گا، اور حضور علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت، آپ کے اصحاب کا یہ جرأت و مندی کا، جرأت و بہادری کا یہ سلسلہ قیامت تک کفار پر طاق کے طور پر بیٹھا رہے گا۔ آج بھی جب کفار کے سامنے بدر کا ذکر آتا ہے تو کانپ جاتے ہیں۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جرأت مندی اور بہادری سے یہ مارکا فتح کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی فرما دیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا مصرع فلان، یہاں پر فلاں کافر مرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ ہوتی رہی، میں نشان دیکھتا رہا، جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں کافر مریں گے تو وہاں پر مرے، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و بہادری سے کفار کو کاٹ کے رکھ دیا، اور آپ کی تلوار ذوالفقار حیدری نے کفار پر غلبہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قیامت تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، تمام پاک اصحاب کی یہ بہادری واقعہ بدر پیش کرتا رہے گا۔ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جرأتوں کو، ان کی بہادریوں کو، ان کی قوتوں کو، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سجدے کرنے کی اور ہمارے سجدوں کو قوت عطا فرمائے۔ یہ سجدے کرنا، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ سے مانگنا ایٹم بم کی قوت سے زیادہ ہے۔